اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الجن کی آخری جو ہے آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 28 تک، ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کی طرف بلانا، اس کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ رب العزت کی طرف پکارتا ہوں، اپنے پروردگار کی طرف بلاتا ہوں، اور میں جو ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور فرمایا کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی پکڑ سے مجھے بھی جو ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو ہے پہنچانا ہے، یہ میرا فریضہ منصبی ہے۔ آج کی جو آخری آیات ہیں سورہ جن کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ فرمایا یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں ما یوعدون، اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کو یا پھر موت کو۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو فرمایا کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے مدد کے اعتبار سے جو ہے کمزور، یا پھر تعداد کے اعتبار سے کم۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو کفار اور مشرکین ہیں، یہ شرک کا ارتکاب اور اللہ کی نافرمانی کے مرتکب اس وقت تک جو ہے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت، یہ اس کو نہ دیکھ لیں، یا پھر جو ہے انہیں موت جو ہے وہ نہ آ جائے۔ اچھا، کل 22 جنوری میں نے عرض کی تھی درس کے آخر میں کہ ہندوستان میں بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ رام مندر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ تو یاد رکھیے گا
کہ کسی وقت میں کعبۃ اللہ میں بھی 360 بت جو ہے وہ مشرکین نے رکھے تھے، تو وہ 360 بت رکھنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ مندر نہ بن سکا۔ ایک وقت آیا وہاں پہ توحید کا کلمہ جاری ہوا اور توحید کی صدائیں بلند ہوئی۔ تو جب کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھ دینے کے باوجود مندر نہ بن سکا معاذ اللہ، تو پھر بابری مسجد بھی انشاءاللہ یہ مندر نہیں رہے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اس پہ دوبارہ جو ہے توحید کی صدائیں بلند ہوگی اور جو ہے اذانوں کی آواز جو ہے گونجے گی۔ تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، کہ یہ اللہ کی نافرمانی، کفر، شرک کا ارتکاب جو ہے اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یہ اسے نہ دیکھ لے۔ تو یہاں جو لفظ ہے حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یوعدون سے قیامت جو ہے، قیامت کا سما اور قیامت کی حقیقت جو ہے وہ مراد ہے۔ یہ جو یوعدون کا لفظ ہے یہ احادیث میں بھی جہاں قبرستان جا کر دعا کرنے کا حکم ہے، بعض جو روایات ہیں اس میں دعا ان الفاظ میں آئی ہے کہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سے رات کے اخیر حصے میں جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں تشریف لے جاتے، فیقولو پھر فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، کہ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، کہ تم پر سلامتی ہو اے مومنوں کے گھر والوں، وَآتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، کہ تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤ گے یا ایک مدت کے بعد، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے جو ہے ملنے والے ہیں۔ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، پھر فرماتے کہ اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ جنت البقیع کا جو قبرستان، یہاں کسی زمانے میں غرقد کے درخت بڑے کثرت سے لگے ہوتے تھے، اس لیے اسے بقیع غرقد جو ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے مخاطب کیا۔ تو اس دعا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں سے کیا جو ہے مراد کیا ہے؟ قیامت مراد ہے، کہ جس کا یہ انکار کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے اور مختلف ہیلے بہانوں سے سوال کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ اپنی ہٹ درمی ضد اور اللہ کی نافرمانی میں یہ اس وقت تک قائم رہیں گے حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب تک کہ اس چیز کو نہ دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔
اور پورے قرآن کریم میں یوعدون کا جو لفظ ہے مختلف صورتوں میں 10 بار جو ہے وہ آیا ہے، جیسے سورہ معارج میں آیت 42 میں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اور یہی لفظ بارہا قرآن کریم میں توعدون کے الفاظ سے بھی جو ہے آیا ہے، یا کی جگہ تا، اور یہ بھی 13 مقامات پہ، جیسے سورہ انعام آیت 134 انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، کہ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے یا وہ آ چکی، اور تم جو ہے عاجز نہیں کرنے والے یا عاجز نہیں کر سکتے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو انفرادی فنا ہے اور یا تو ایک اجتماعی فنا ہے۔ اجتماعی فنا قیامت کی صورت میں ہر چیز فنا، زیرو چیزوں پر موت طاری ہو جائے گی، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب جو ہے محشر کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ اجتماعی فنا۔ انفرادی فنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا تو اس کی جو ہے قیامت قائم ہو گئی۔ خیر، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، تو یہ جان لیں گے کہ کس کی مدد کمزور ہے، یا پھر کیا ہے وَأَقَلُّ عَدَدًا، تعداد میں کون کم ہے۔ جو ایمان لاتے تھے نا اہل ایمان، تو مشرکین کہا کرتے دیکھو وہ فلاں فلاں سردار ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، جناب صاحب حیثیت اور اثر و رسوخ والا آدمی ہے، وہ ایمان نہیں لائے، تو یہ کہیں بلال حبشی ایمان لا رہے ہیں، کہیں اصحاب صفا میں سے کوئی جو ہے وہ ایمان لا کے تو اصحاب صفا میں شامل ہو رہا ہے۔ نہ ان لوگوں کے پاس صحیح سے کھانے کو کوئی جو ہے وہ اناج غذا ہے، نہ پہننے کو کوئی ڈھنگ سے کوئی کپڑا ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ تو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھی کمزور ہیں، ان کے پاس دنیاوی مال و اسباب کی کمی ہے اور نہ ان کے پاس کوئی فوج ہے۔ تو فرمایا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ کمزور کون ہے۔ یہ دنیا کی مال و دولت یہ آنی جانی چیز ہے، آخرت میں وہی انسان مضبوط ہوگا اور سرخرو ہوگا جو توحید پہ کاربند ہوگا، جس کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ وَأَقَلُّ عَدَدًا، تعداد میں کون کم ہے۔ تو یہاں بھی فوج کی اور اس کی نفری کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، مال کی فراوانی کے اعتبار سے دونوں معنی جو ہے وہ مراد لیے جا سکتے ہیں۔ سورہ مریم آیت 75 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کیا نبی کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑیں تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے۔ جو گمراہ ہیں انہیں اللہ خوب ڈھیل دیتا ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس چیز سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہے یا قیامت، تو فرمایا کہ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔
تو اللہ نے کیا فرمایا، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ عقل کا جو لفظ ہے کہ تعداد کے اعتبار سے کم، سورہ کہف کی 39 نمبر آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ سورہ کہف کی آیت 39 ہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے۔ یہ سورہ کہف میں اس کا ترجمہ تفسیر ہو چکا ہے، اور اس کی جو ہے مزید وضاحت کے لیے اسے کسی بھی مستند تفسیر میں جو ہے اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ آگے آیت نمبر 25، قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ قریب ہے وہ چیز کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے جو ہے مدت دراز کر دی ہے، مدت بڑھا دی ہے۔ یعنی میں نے تو جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دی ہے قیامت کے بارے میں، اور تم ٹھٹھا کرتے ہو کہ اگر واقعی قیامت برحق ہے تو پھر یہ قیامت جو ہے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اس طریقے سے جو تم سوال کرتے ہو کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم جو ہے سچے ہو، تو فرمایا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے، یا میرے رب نے جو ہے اس کی مدت کو جو ہے دراز کر دیا ہے۔ کتنا دراز کیا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں یہ برحق ہے کہ قیامت جو ہے وہ برپا ضرور ہوگی، لیکن اس کا جو وقت ہے وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ عالم الغیبی، اب یہاں دو چیزوں کا، مشرکین کی دو نظریوں کا رد ہے کہ وہ جو مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی اور تعداد کے لحاظ سے بھی، اور جو اللہ نے انہیں دنیا میں مال و دولت عطا کی تھی، اولاد عطا کی تھی، اس پر جو ہے گھمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اللہ نے اس کا رد فرمایا۔ دوسرا اس چیز کو جو وہ لیتے تھے کہ اللہ کے نبی قیامت کے بارے میں جو ارشاد فرماتے ہیں تو پھر قیامت کب برپا ہوگی، فرمایا آپ کہہ دیں کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، فرمایا کہ میرا پروردگار غیب کو جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ مطلع نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی۔ اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے، اور اللہ کیا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غالباً سورہ جو ہے وہ مریم میں ہی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں بھی ہے، فرمایا انک انت علام الغیوب، کہ اللہ تو بے شک تو جو ہے غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ رب العزت غیب کو جاننے والا ہے اور اللہ کی ذات اپنے غیب کو جو ہے کسی پر بھی مطلع نہیں فرماتا ہے۔ اس بارے میں اب یہ سورہ مریم نہیں بلکہ سورہ مائدہ جہاں فرمایا نا کہ انک انت علام الغیوب، تو امام ابو بکر جساس یہ علماء احناف میں سے بہت بڑے جو ہے اہل علم ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ یقینی اور قطعی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب نہیں جانتے الا ما اعلمہم اللہ، سوائے اس کے جو اللہ ان کو بتلا دیتا ہے۔ تو جو ہے اہل علم حضرات کیا فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو جو چیز بتائی جاتی ہے اسے قرآن کریم میں انباء غیب کا نام دیا گیا ہے، انباء غیب کا اطلاق، جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے ذالک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق صاف صاف اللہ نے فرما دیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ اپنا جو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اس کو پھر غیب کی خبر قرآن نے کہا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس غیب کی خبریں ہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ پروردگار جو ہے غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر جو ہے کسی کو مطلع نہیں فرماتا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس رسول کو وہ پسند فرمائے فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، فرمایا پھر اللہ بھیجتا ہے اس کے آگے اور پیچھے چوکیدار اور پہرے دار بھیجتا ہے، کہ جو غیب کی خبر اللہ جس غیب کی خبر سے جس بذریعہ وحی مطلع فرماتا ہے تو پھر اس صورت میں اللہ ساتھ پہرے دار جو ہے پہرے کے لیے فرشتہ جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا قرآن نے آیت نمبر 26 میں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر رسولوں میں سے جس رسول کو اللہ پسند کرے اور چاہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ رسول تو کیا اللہ تعالیٰ کے سارے رسول ہی وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، لیکن یہاں پہ جو اللہ نے من کا لفظ جو ہے وہ ارشاد فرمایا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس رسول کو اللہ پسند فرمائے، یعنی رسولوں میں سے بھی اب ایک ہوتا ہے، ایک ہے رسول اور ایک ہے نبی۔ بسا اوقات قرآن کریم کی آیات میں جہاں رسول کا لفظ ہے وہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں رسول سے مراد وہ ملائکہ بھی ہیں، فرشتے جو وحی لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علم عطا کرتا ہے، یعنی ملائکہ فرشتوں کے توسط سے پھر اللہ یہ جو ہے وہ علم عطا فرماتا ہے۔
اچھا، ایک ہے رسول اور ایک اصطلاح کیا ہے نبی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں نبی کی تعریف میں، انسان بعثہ اللہ لابلاغ الاحکام الشرعیۃ من اللہ، یعنی نبی وہ انسان ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرماتے ہیں، اور رسول عام ہے کہ انسان بھی ہوتا ہے اور غیر انسان بھی۔ غیر انسان یعنی وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ۔ پھر اس کے علاوہ اہل علم حضرات مزید اس کی تشریح فرماتے ہیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر یعنی وحی کے نازل ہونے میں نبی اور رسول جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے اور اس کو مستقل شریعت بھی عطا کی جاتی ہے۔ مستقل شریعت اللہ عطا کرے یا کتاب دی جائے۔ وحی کے نازل ہونے میں نبی اور رسول دونوں برابر، لیکن جہاں مستقل شریعت اللہ کسی نبی کو عطا فرما دے یا کسی نبی کو اللہ کتاب عطا فرما دے تو پھر یہ خاص ہو جاتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں رسول۔ اب بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے، ان پر وحی الہی جو ہے وہ نازل ہوتی تھی، مگر شریعت نہیں ملتی تھی۔ انہیں حکم ہوتا تھا کہ تورات کی تبلیغ کرتے رہے۔ تقریباً 10,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ تو یہ جو ہے اتنا فرق ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لیتا ہے اسے وہ علم عطا کرتا ہے غیب کا، جو اس کے منصب کے لائق اور مناسب ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم من النار الا انبأتکم، یعنی جو چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام تک پہنچانے والی ہیں اور اللہ کے غضب سے بچانے والی ہیں، وہ سب چیزیں میں نے تمہیں بتا دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ شریعت کا علم مکمل عطا فرما دیتا ہے نبی کو، لیکن باقی جو امور ہیں کائنات کے، جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، وہ جہاں اللہ کی ذات بتائے گی تو نبی کو خبر ہوگی، نہیں بتائے گی تو خبر نہیں۔ ایسے سینکڑوں ہزاروں جو ہیں وہ واقعات ہیں۔ اب بعض لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب سے کائنات پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک کے ذرے ذرے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو فرماتے ہو اہل علم حضرات یہ قرآن پاک کی تکذیب ہے۔ کیوں؟ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے شعر و اشعار کہنا، یہ علم جو ہے وہ نبی کو نہیں دیا۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، حالانکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے اشعار کہنا، لیکن اللہ کی ذات قرآن میں کہہ رہی کہ ہم نے یہ علم نبی کو دیا ہی نہیں ہے، یہ اس کی شان کے منافی ہے۔ تو پھر ذرے ذرے کا علم کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اس طرح اور بھی سینکڑوں مثالیں نکل سکتی ہیں۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دینی احکام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکمل علم عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ کائنات کی بہت سی چیزوں کا کہیں اللہ نے علم دیا ہے، کہیں جو ہے وہ نہیں دیا ہے۔ اچھا، تو یہاں علم غیب کی تخصیص اللہ کی ذات کے ساتھ ہو گئی،
بہت سی قرآنی آیات وہ اس جو ہے بات کا اعلان کرتی ہیں کہ علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ جیسے سورہ انعام کی آیت 59 ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابی جو ہے کنجیاں اور چابیاں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور جو کچھ سمندر میں ہے وہ اس سے واقف ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور فرمایا کہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہے۔ کوئی درخت سے کوئی پتا بھی جھڑتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے کہ جناب یہ پتا جھڑ کے زمین پہ جو ہے گرا ہے، کون سا پتا کہاں گرا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور فرمایا زمین کے اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ یہ اللہ نے پہلے ہی جو ہے وہ لوح محفوظ میں درج کر دیا۔ ساری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تو علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی رسول کو اس علم میں سے عطا کر دیں تو پھر وہ انباء غیب ہے، غیب کی خبر ہے۔ باقی علم غیب کے متعلق جو ہے بہت سے اہل علم حضرات نے اس کے علاوہ بھی بڑی مفصل اور بہترین جو ہے وہ بحث جو ہے اس معاملے میں اہل علم حضرات نے کی ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں بارہا اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی فرمایا۔ تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ اگر اللہ کسی رسول کو وحی کے ذریعے سے کوئی چیز بتاتا ہے تو پھر اس صورت میں پھر اس کے آگے اور پیچھے جو ہے اللہ ایک پہرے دار جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان قد ابلغوا کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیا رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات کو، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور اللہ ان کے احوال کو جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور اللہ نے جو ہے ہر چیز کی جو گنتی ہے اللہ نے ہر چیز کی گنتی بھی جو ہے وہ کر رکھی ہے۔ اب یہاں پہ 3 چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی ذات نے نبیوں کے ذریعے سے جو پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، اور اس کے پیغام کے پہنچانے کا جو اللہ نے محفوظ ترین ایک طریقہ کار رکھا کہ وہی جب نازل اللہ فرماتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، آگے پیچھے پھر چوکیدار ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے وہ محفوظ طریقے سے اللہ نے پہنچایا ہے، وہ قطعی ہے اور یقینی ہے۔
اور نبی کیا معصوم ہوتا ہے، اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے اور اس میں فرائض کی ادائیگی کی پوری صلاحیت جو ہے موجود ہوتی ہے۔ ایک یہ چیز کہ یہ طریقہ کار اللہ نے حفاظت کا اس طور پہ اللہ نے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اس کا جو نظام ہے وہ اس طریقے سے جو اللہ نے اس کو منظم کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ کا قطعی اور یقینی علم ہے۔ دوسری بات وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور وہ احاطہ کرتا ہے جو کچھ ان نبیوں اور رسولوں کے حالات اور ان کے جو احوال پیش آئے، اللہ ان کا سب کا احاطہ کرتا ہے۔ یعنی ہر چیز کا اس کے پاس جو ہے اللہ کی ذات کے پاس احاطہ موجود ہے کہ کس قسم کے حالات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، کس قسم کے حالات پیش آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو جو ہے وہ اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تیسری چیز وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی گنتی بھی کر رکھی۔ اب ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بیان فرما دیا۔ اب یہ آخری اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی گنتی کر رکھی ہے۔ تو اس بارے میں علم غیب کے متعلق سورہ انعام کی آیت 59 بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی ہر چیز کی جو تعداد ہے، جو گنتی ہے، وہ اللہ کے ہاں اللہ نے اسے شمار کر رکھا ہے۔ اس کو ہر انسان پھر نظام کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، پرند ہیں، کتنی بھی مخلوقات ہیں، ریت کے ذرے ہیں، سمندروں میں پانی کے قطرے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں پیدا ہونے والے، جو پیدا ہو کر چلے گئے، جو اس وقت زندہ موجود ہیں، جو ابھی جنہوں نے پیدا ہونا ہے، تمام چیزوں کی جو تعداد ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا واحصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ یعنی یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے احصا کا جو لفظ ہے یہ ارشاد فرمایا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، فینبئہم بما عملوا، پھر انہیں بتائے گا کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اسے گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور یہ اسے بھول گئے۔ یعنی بندہ اعمال کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے احصاہ اللہ، اللہ نے انہیں گن گن کے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بندے کی نیکیاں، بندے کے گناہ اللہ نے سارے شمار کیے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کا جو ہے وہ گواہ ہے۔ تو کائنات میں کوئی بھی چیز ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، کتنی تعداد میں ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے، اللہ سب چیزوں سے واقف ہے، ان کی گنتی سے بھی واقف ہے۔ انسان دنیا کے نظام کائنات میں جتنا جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ اللہ کی توحید کو پاتا ہے کہ واقعی اس کائنات کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ جن جو ہے یہ آج جو ہے مکمل ہو گئی۔ اگلی جو صورت ہے وہ سورہ مزمل ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ جو ہے مزمل کا آغاز ہوگا۔ سورہ مزمل یہ بھی مکی ہے،
20 آیتیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ پھر اس کے بعد 2-3 صورتیں ہیں، 2 سے 3-4 صورتیں اس کے بعد انشاءاللہ۔ امید ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں ہی ہمارا یا شعبان کے نصف تک یہ 29واں پارہ جو ہے مکمل ہو جائے، اور انشاءاللہ پھر رمضان میں کوشش ہوگی یا رمضان کے فوری بعد تک پھر آگے 30واں پارہ اس کو جو ہے مکمل کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔